اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلاف کے نقش قدم سے ہٹنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اجتماعی طور پر آفات و بلیات، مصائب و آلام، محتاجی و افلاس اور ذلت و رسوائی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اقتدار کیا دیا؟ سود اور بے حیائی جیسے خطرناک گناہ جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے تو ایک قدم نہیں اٹھایا گیا، البتہ دین کے ضابطوں اور شرعی اصولوں کو اپنی مرضی کا معنی پہنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک فکری خطا کھائی گئی کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ صرف طاقتور معیشت کا نام ہی ریاست مدینہ ہے۔ میں 2 دن پہلے ایک صاحب کی خدمت میں بیٹھا تھا جو بڑے صاحب نظر اور صاحب حال، فنا فی الرسول ہیں، اور دربار رسالت سے ان کا بڑا گہرا روحانی تعلق ہے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ حرم نبوی کے بند دروازے، زائرین کے آنے کی تڑپ مگر اجازت نہیں مل رہی، اور یہی حال مکہ مکرمہ میں ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ امت سے ناراض ہیں؟ وہ فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں ہے، رسول پاک امت سے ناراض نہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، البتہ اللہ ناراض ہے۔ میں یہ سن کر گھبرا گیا اور میں نے بڑے ڈرتے ہوئے عرض کی کہ قبلہ پھر اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ رسول پاک کی چوکھٹ پر حاضر ہو جائیں۔ میرے ذہن میں فوراً وہ آیت آئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ دربار رسالت میں حاضر ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر رو، گڑ گڑاؤ اور معافی طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر رسول پاک نے درخواست کر دی تمہارے حق میں، تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی بھی کرے گا، توبہ بھی قبول کرے گا اور لطف و احسان بھی فرمائے گا۔ ابھی حال ہی میں چودھری شجاعت حسین صاحب کو اللہ صحت دے، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، میں اس کی مکمل تائید اور حمایت کرتا ہوں، بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی جائے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب دنیا کے تمام مسلمان حکمرانوں سے رابطہ کریں اور سب حکمران دربار رسالت میں حاضر ہوں، وہاں روئیں، گڑ گڑائیں اور معافی طلب کریں، معاجہ شریف کے سامنے عاجزی اور انکساری کریں، اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر معافی طلب کریں، اور آئندہ دینی اصولوں اور ضابطوں کو قائم رکھنے کی قسمیں کھائیں، امت کے حق میں وہ فیصلے کرنے کے عہد کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سکھاتا ہے۔ تو امید ہے کہ خیر کی خبر آئے گی اور یہ آفت اور بلا ٹلے گی، اور یہ وہ مصیبت جس کا علاج ہی کوئی نہیں، کوئی ایسی ویکسینیشن بھی نہیں جو اس کرونا وائرس کا خاتمہ کر سکے۔ وہ ویکسینیشن تو صرف قوت مدافعت کو بڑھائیں گی، کرونا وائرس کا خاتمہ تو کوئی ویکسینیشن نہیں کرے گی، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کرے گی جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اسی ذات کی طرف پورے یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رابطہ کریں، رجوع کریں، اللہ مہربان ہے، وہ کرم فرما دے گا۔